الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ یقیناً ایک بندہ مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور سرخروئی کا باعث ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ یقیناً جنت میں دخول کا ضامن ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ خاص حاصل ہوتی ہے، اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت بڑھتی ہے۔ بالخصوص ماہ رمضان کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کیا معمولات تھے، تو یقیناً ماہ رمضان میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام دیگر ایام سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع فرماتے اور اپنی امت کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ آپ کے جو معمولات ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کریم فرمایا کرتے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے علاوہ مہینوں میں جو قرات کیا کرتے تھے، ان کے مقابلہ میں ماہ رمضان کی راتوں میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کثرت کے ساتھ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت فرمایا کرتے اور لمبا قیام فرمایا کرتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان کی رات میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی، پھر سورہ آل عمران کی تلاوت بھی فرمائی، پھر سورہ نساء کی تلاوت فرمائی، اور آپ جس بھی آیت تخفیف سے گزرتے، آیت تخویف کا مطلب یہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا ذکر ہوتا، عذاب جہنم وغیرہ کا تذکرہ ہوتا، تو اس آیت سے جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام گزرتے تو آپ رک جاتے اور اللہ رب العالمین سے سوال کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے، اور آپ کی ابھی 2 رکعتیں مکمل نہیں ہوتی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے اذان جو ہے وہ دے دیتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے اذان دے دیتے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید کی کون سی قرات افضل ترین قرات ہے، تو انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قرات ہے وہ سب سے افضل قرات ہے، اور اس پر دلیل یہ دی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان میں پورا قرآن کریم سنایا کرتے تھے۔ کم از کم ایک مرتبہ قرآن کریم رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا کرتے، اور جس سال رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا اس سال رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مرتبہ قرآن کریم سنایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک وعلیک انزل، یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن کی تلاوت کیسے سناؤں، قرآن تو آپ پر نازل کیا گیا،
آپ خود صاحب قرآن ہیں، تو میں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کیسے کروں؟ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، کہ میں قرآن کو کسی کی زبان سے سننا زیادہ پسند فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ! اس سے ان لوگوں کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جو ماہ رمضان میں نماز تراویح کے اندر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سنتے ہیں۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم سننا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور سنانا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اور اس کے برعکس رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن سنایا بھی ہے اور صحابہ کرام نے سنا بھی ہے، یعنی قرآن کو سننا اور سنانا بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور قرآن کو سننا اور سنانا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بھی سنت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت کی، جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کیسا سماں ہوگا کہ جب ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا اور پھر ساری امتوں پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ لایا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تلاوت کی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف میں نے دیکھا تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی ہر رات کو جبریل امین علیہ السلام رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کا دور کرتے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے ماہ رمضان میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی خاطر قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے قرآن کریم فرقان حمید کی عظمت، قرآن کریم فرقان حمید کی جو شان، مقام اور مرتبہ، اور قرآن پڑھنے والے اور قرآن سننے والے جو ہیں ان کی سعادت کا واضح اور بین ثبوت ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کس درجہ ان سے خوش ہوتا ہے، ان سے راضی ہوتا ہے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے امتیوں پر کتنی نگاہ کرم فرماتے ہیں کہ جو ماہ رمضان میں بالخصوص زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں اور قرآن کریم فرقان حمید سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرنے، سننے، قرآن کریم کے احکام پہ چلنے اور قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔